بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سیشن ایک بہت ضروری بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بات بتانے سے پہلے میں ایک مقدمہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جیسے قتل جو ہے نا، وہ قاتل کی صفت ہوتی ہے نا، مقتول کی صفت نہیں ہے۔ مقتول کی صفت نہیں ہے نا قاتل قاتل کی صفت ہے، مقتول کی صفت نہیں ہے۔ کتابت کاتب کی صفت ہے، مکتوب کی صفت نہیں ہے۔ تخلیق خالق کی صفت ہے، مخلوق کی صفت نہیں ہے۔ یا خلق خالق کی صفت ہے، مخلوق کی صفت نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فاعل اور دوسرا مفعول۔ مفعول کی صفات اپنی ہوتی ہیں، لیکن فعل جو صادر ہوتا ہے، کیونکہ وہ فعل فاعل سے صادر ہوتا ہے، اس لیے وہ صفت اسی کی رہتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی قرات قاری کی صفت ہے، قرآن مجید کی صفت نہیں ہے۔ قرات جو ہے وہ مقروء کی صفت نہیں ہے، قاری کی صفت ہے۔ اب ہمارے ہاں قرات کو قرآن مجید کی صفات بنا دیا گیا ہے کہ یہ فلاں کی قرات ہے، یہ فلاں کی قرات، یعنی قرآن مجید کی قراتوں میں سے ایک قرات متعارف کرائی گئی، حالانکہ وہ قرآن مجید کی جو قراتیں ہیں، جن کو قرآن مجید کی جن کو قراتیں کہا جا رہا ہے، وہ قرآن مجید کی قراتیں نہیں ہیں، وہ قاری کی قراتیں ہیں۔ اور آپ نے اگر غور کیا ہو تو جتنی بھی قراتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان ائمہ قرات کے نام سے مشہور ہیں، اور ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے نام سے متعارف ہو۔ یعنی ان قراتوں میں کوئی ایک قرات بھی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہو، انہی ائمہ قرات کے نام سے مشہور ہیں۔ تو کیونکہ یہ قرآن مجید کی صفات نہیں ہیں، بلکہ یہ قاری کی صفات ہیں، قرآن مجید کی قراتیں نہیں ہیں، بلکہ مختلف قاریوں نے جس انداز سے اسے پڑھا ہے اس حوالے سے اسے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اسے قرآن مجید کی صفات کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی صفات نہیں ہیں۔ قراتیں قرآن مجید کی صفات نہیں، قرآن مجید کی قراتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ قاری ہیں جن کے حوالے سے یہ قراتیں مشہور ہوئی ہیں۔ اب جو اصل ایشو چلتا ہے وہ یہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، ایک ہے قرات عامہ۔ قرات عامہ وہ ہے جو پورے عالم اسلام میں ایک ہی طرح سے پڑھی جا رہی ہے۔ جہاں قرات کے اندر ائمہ قرات سے اختلاف آیا ہے، وہاں بتایا گیا کہ یہ فلاں کی قرات ہے، یہ فلاں کی قرات ہے، یہ فلاں کی قرات ہے۔ یعنی وہ کوئی مخصوص جگہ ہیں، پورے کا پورا قرآن مجید اس قرات پہ نہیں آیا ہے۔ تو جو قراتیں ہیں وہ ایک قرات عامہ ہے جو پورے عالم اسلام میں پڑھی جاتی ہے، اور جہاں جہاں اختلاف رونما ہوا ہے وہ اختلاف ان ائمہ قرات کے نام سے مشہور ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے لیے یہ خیال کرنا کہ قرآن مجید کی مختلف قراتیں ہیں، یہ در حقیقت اس حقیقت کو نہ سمجھنا ہے کہ قرات قاری کی صفت ہوتی ہے، مقروء کی صفت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو قرات عامہ ہے وہ عالم اسلام میں ایک طرح سے پڑھی جا رہی ہے، پورے عالم اسلام میں۔ اس کے اندر کہیں جہاں اختلاف آیا ہے وہ قراتیں ہیں جہاں ان ائمہ قرات کے نام سے مشہور ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہاں عاصم کی قرات مشہور ہے، یہاں عاصم کی قرات رائج ہے۔ اگر آپ مغرب میں چلے جائیں تو ورش کی قرات ہے، مختلف جگہوں پر جائیں تو مختلف ائمہ قرات کے نام سے، وہاں وہ جتنی بھی قراتیں متعارف ہیں وہ انہی ائمہ قرات کے نام سے مشہور ہیں، اور ان میں کوئی ایک قرات بھی وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے نام سے مشہور ہو۔ اب اندازہ آپ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراتیں نہیں بلکہ ان ائمہ قرات کے نام، جب قراتیں ہی غیر نبی کے نام سے مشہور ہیں
تو ان قراتوں کو قرآن مجید کی قراتوں کے طور پر متعارف کرانے کی بجائے اسے ان قاریوں کی صفات کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے. یعنی عالم اسلام میں صرف قرآن مجید کی ایک ہی قرات ہے. جہاں اختلاف آیا ہے وہ ائمہ قرات کی وجہ سے آیا ہے، اور وہ انہی ائمہ قرات کے نام پر وہ اختلاف مشہور ہے. قرآن مجید کی وہ قراتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ان ائمہ قرات کی قراتیں ہیں جہاں یہ اختلاف رونما ہوا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جس کی طرف توجہ نہ کرنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں اسے قرآن مجید کی قراتوں کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ تمام کی تمام قراتیں جتنی بھی ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ قراتیں عالم اسلام میں انہی ائمہ قرات کے نام سے مشہور ہوئی ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کے نام سے کوئی قرات مشہور نہیں ہوئی. اور جب غیر نبی کے حوالے سے کوئی چیز مشہور ہو تو آپ اسے قرآن مجید کی قرات کس بنیاد پہ کہیں گے؟ اچھا، ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جیسے کہ روایت میں آتا ہے، حدیث کی روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں کو یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ ان کی اگر زبان میں لکنت ہے، وہ ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتے، تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، جس طرح سے تم پڑھ سکتے ہو پڑھو. یہ ان کی اس مجبوری کو ایک جواز دینا تھا کہ تم اگر ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو جس طرح سے تم پڑھ رہے ہو اسی طرح سے پڑھو. تو یہ در حقیقت اس قاری کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا جو قرآن مجید کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتا تھا. جبرائیل نے جو کچھ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قرات کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی قرات صحابہ کے سامنے کی. اب صحابہ سارے کے سارے ایک طرح سے تلفظ ادا، ہمارا ایک عام سا تجربہ ہے، تمام انسان ایک جیسے تلفظ ادا نہیں کر سکتے ہوتے. بہت ساری یہاں ہمارے علاقوں میں بعض جگہوں پر ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جہاں دوسرے زبان کے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہوتے. تو جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جن کے ہاں زبان کا مسئلہ ہے یا جن کے ہاں تلفظ کا مسئلہ ہے، جو قاری یہ نہیں کر سکتا، اسے یہ ایک اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے، تو جس انداز سے پڑھ سکتا ہے پڑھ اسی طرح سے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارے ہاں علم قرات متعارف کرایا گیا، اور اس علم قرات کے اندر اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی کہ قرات مکروہ کی صفت نہیں ہوتی، قاری کی صفت ہوتی ہے، اور اسے قرآن مجید کی قراتوں کے طور پر متعارف کرا دیا گیا. یہ قرآن مجید کی قراتیں نہیں ہیں، بلکہ ان ائمہ کی قراتیں ہیں جن کی طرف یہ منسوب ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آئیں. قرات عامہ وہی قرات ہے جو پورے عالم اسلام میں ایک طرح سے پڑھی جا رہی ہے. جہاں اختلاف ہوا ہے ائمہ قرات کے نام سے اختلاف ہوا ہے. اس لیے قرآن مجید کی قراتوں کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیے، اس کی حیثیت بھی بیانی ہوئی ہے جو حدیث کی ہے. غیر نبی کی وجہ سے متعارف ہیں اور غیر نبی کی وجہ سے معتبر ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ تصور عام ہو چکا ہے کہ غیر نبی کو نبوت میں مؤثر ماننا کوئی خاص مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، اور غیر نبی سے نبوت کا مفاد بھی قبول کر لیا جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پورے عالم اسلام کے اندر جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم قرات کو متعارف کرانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے قرآن مجید کی قراتوں کے طور پر اسے متعارف کرایا ہے. حالانکہ یہ بات طے ہے کہ قرات قاری کی صفت ہے، مکروہ کی صفت نہیں ہے. اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.